السلام علیکم، فیحان اسٹوڈیو کی درسگاہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں لے کر حاضر ہوئے ہیں NCERT کی 8ویں جماعت کی کتاب جان پہچان سے تیسرا سبق، جس کا عنوان ہے لوک گیت۔ آئیے پہلے اس سبق کو پڑھتے ہیں۔ لوک گیت ان گیتوں کو کہتے ہیں جو عوام میں مقبول ہوتے ہیں اور جنہیں اکثر عوام ہی گاتے ہیں۔ یہ گیت چھپی ہوئی کتابوں میں کم ملتے ہیں۔ بہت سے لوک گیت ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کے خالق کون ہیں۔ لوک گیت زیادہ تر لوگوں کی زبان پر ہوتے ہیں اور ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچتے رہتے ہیں۔ لوک گیت عوامی جذبات، امنگوں اور تجربوں پر مبنی ہوتے ہیں، اسی لیے وہ کسی گروہ یا قوم کی آواز ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ان گیتوں میں عوامی زندگی کی منظر کشی اس طرح ہوتی ہے کہ ہماری نظروں کے سامنے ان کی تصویر کھنچ جاتی ہے۔ لوک گیت ایسے سریلے اور رسیلے ہوتے ہیں کہ پورے بول سمجھ میں نہ آئیں تب بھی سننے کو جی چاہتا ہے۔ ملی جلی انجانی کوششوں سے پیدا ہونے والے ان گیتوں میں ہر شخص کے لیے اپنائیت اور پیار ہوتا ہے، اسی لیے یہ گیت آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں۔ ان کی زبان اور خیال دونوں سادہ ہوتے ہیں۔ انہیں گانے بجانے اور ان سے لطف لینے کے لیے کسی باقاعدہ علم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے موضوعات میں عام زندگی کی جھلکیوں کی جگہ کھیت کھلیان، بیل گائے، ندی نالے، پنگھٹ کنویں، تالاب، میلوں ٹھیلوں اور پیدائش سے لے کر موت تک ہر قسم کا ذکر ملتا ہے۔ انہیں گانے کے لیے بہت سے سازوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، بس ایک سارنگی یا بانسری، ایک تارا، گھڑا، ڈھول یا ایک ڈھولک ہی کافی ہے۔ یہ کسی بھی ساز پر گائے جا سکتے ہیں اور بغیر ساز کے بھی گائے جا سکتے ہیں۔ ٹھمری، دادرا، کجری، یہ سب لوک گیت کے اپنے انداز ہیں۔ بارہ ماسہ بھی اس کی مشہور شکل ہے۔ جہاں لوک گیت ہیں وہاں زندگی سے پیار ہے۔ جاڑوں کی رت میں الاؤ کے آس پاس بیٹھے ہوئے بچپن کے ساتھی کسی جانے پہچانے گیت میں سوئے ہوئے سپنے جگاتے ہیں۔ چاندنی راتوں میں بچپن کی سکھیاں چوڑیوں کی کھنک اور پائلوں کی جھنکار سے ان گیتوں میں چار چاند لگاتی ہیں۔ جب فصلیں پکتی ہیں اور اناج کی سنہری بالیاں دلوں میں امنگیں جگاتی ہیں تب لوگ خوشی سے جھوم جھوم کر ناچتے اور گاتے ہیں۔ جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس کی سہیلیاں اور دوسری عزیز رشتہ دار عورتیں کاہے کو بیاہی بدیس یا باب المورا نैہر چھوٹو ہی جائے جیسے درد بھرے گیت گاتی ہیں۔ اسی طرح جب ساون آتا ہے اور کسی نوبیاہتا لڑکی کو سسرال میں اپنے ماں باپ بھائی اور ہمجولیوں کی یاد ستاتی ہے تو وہ بڑے درد بھرے انداز میں گنگناتی ہے، اماں میرے باوا کو بھیجو جی کی ساون آیا۔ اسی طرح لڑکوں کی شادی میں بھی گانے گائے جاتے ہیں۔ لوک گیتوں میں دیہات اور قصبات کی سماجی زندگی کے سارے رنگ صاف نظر آتے ہیں۔ اگر شادی کا گھر ہو تو گھر کی سجاوٹ، دولہا دلہن، مہمانوں کی سج دھج، باراتیوں کے ناز نخرے، سمدھنوں پر کی جانے والی چوٹیں اور پھپتیاں، ساس نندوں کی تکرار، دیور بھابھی کی چھیڑ چھاڑ، رجگے، سہرے، منتیں، رخصتی، جھومر، ٹیکا، مہندی، اپٹن، لال بننے اور ہریالی بننی کا سارا لباس اور تمام زیورات ان میں موجود ہیں۔ برسات کا بیان ہو تو بجلی، کوئل، مور، کوا، پپیہا، ندی نالے، تال تلیا، باغ باغیچے اور جھولے وغیرہ سب شامل ہیں۔ اور جانداروں کا ذکر ہو تو گائے، بھینس، مرغی، گھوڑا، گدھا، کتا، بلی، مکھی، غرض کوئی گوشہ ایسا نہ ہوگا جو لوک گیتوں میں نہ آیا ہو۔ لوک گیت یوں تو ہر زبان میں ہوتے ہیں، لیکن شمالی ہندوستان کے برج بھاشا، اودھی اور بھوجپوری میں جو گیت گائے جاتے ہیں عوام میں ان کی مقبولیت بہت ہے۔ ان میں زبان نہ جاننے والوں کے لیے بھی غیر معمولی کشش ہوتی ہے۔ کشمیری، ہریانوی، پنجابی، بنگالی، مالوی اور راجستھانی لوک گیتوں کا بڑا پیارا انداز ہے۔ خاص طور پر راجستھانی لوک گیت تو اپنے رقص اور موسیقی کی وجہ سے زیادہ مقبول ہیں۔ کون ہوگا جس نے راجستھان کا یہ مشہور لوک گیت پلو لٹکے گوری کو پلو لٹکے نہ سنا ہو؟ ٹیلی ویژن اور فلموں نے بھی لوک گیتوں کو بڑا رواج دیا ہے۔ ان لوک گیتوں میں ہماری تہذیب رچی بسی ہے۔ یہ سبق تھا جس کی بلند خوانی کی گئی۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس کو بار بار سن کر اس سبق کی بلند خوانی اپنے آپ
کرنے کی کوشش کریں گے اور خود سے اس سبق کی بلند خوانی کریں گے اور مناسب لب و لہجے کا خیال رکھیں گے۔ آئیے اب اس سبق کے مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلے مشق جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الفاظ معنی پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس میں کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں جیسے عوام۔ عوام عام کی جمع ہے، عام لوگ، کامن مین۔ مبنی یعنی منحصر کی بنیاد پر یعنی ڈیپینڈ۔ اوقات یہ وقت کی جمع ہے، ٹائم۔ خالق پیدا کرنے والا، مراد لکھنے والا، یعنی ان گیتوں کا خالق یعنی گیتوں کا لکھنے والا۔ منظر کشی منظر کھینچنا، لفظوں میں منظر کی تصویر کھینچنا یعنی لفظوں کے ذریعے منظر کو بیان کرنا۔ پنگھٹ وہ کنواں یا باولی جہاں سے پانی بھرا جاتا ہے۔ سارنگی ایک طرح کا ساز جس میں کئی تار ہوتے ہیں۔ ایک تارا ایک ساز جس میں ایک ہی تار ہوتا ہے۔ سارنگی میں کئی تار ہوتے ہیں اور ایک تارا میں ایک ہی تار ہوتا ہے۔ ٹھمری گیت کی ایک قسم جس میں ایک بول طرح طرح سے ادا کیا جاتا ہے۔ دادرا گیت کی ایک قسم جس میں مختلف گیتوں کے بول یا اشعار جوڑ دیے جاتے ہیں۔ کجری برسات میں گائے جانے والے گیت کی ایک قسم۔ بارہ ماسا شاعری کی ایک قسم ہے، ایسی نظم جس میں سال کے 12 مہینوں اور مختلف موسموں کا ذکر کیا جائے۔ رت اس کے معنی موسم ہے، چار چاند لگانا یعنی خوبصورتی بڑھانا۔ رت جگہ رات کو جاگنا، شادی بیاہ یا خوشی کی کسی تقریب میں رات بھر جاگنا اور خوشی منانا، اس کو رت جگہ کہا جاتا ہے۔ مقبولیت یعنی قبول کیا ہوا، پسندیدگی یعنی جسے لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اگلی مشق ہے نیچے لکھے ہوئے الفاظ کو بلند آواز سے پڑھیے، یعنی الفاظ کے پڑھنے کی مشق بتائی جا رہی ہے اس میں، جیسے مقبول، نسل، باقاعدہ، قسم، درد، موسیقی، مطابق، وضاقتہ۔ ان الفاظ کو بلند آواز سے پڑھنے کے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس میں کچھ حروف ایسے ہیں جن کا ہم غلط املا کرتے ہیں، جیسے نسل ہے، نسل بھی بول دیتے ہیں، نسل ہے اصل تلفظ۔ قسم ہے، قسم بھی بول دیتے ہیں بعض لوگ۔ درد بھی بول دیتے ہیں، درد ہو رہا ہے، حالانکہ صحیح لفظ درد ہے۔ تیسری مشق ہے غور کیجئے۔ لوک گیت ہماری سماجی اور تہذیبی زندگی کا حصہ ہیں۔ ہمیں اپنے لوک گیتوں کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ ہمارے لوک گیتوں کو جمع کرنے کا کام سب سے زیادہ محنت اور توجہ کے ساتھ دیویندر ستیارتھی نے انجام دیا ہے۔ گاندھی جی کی تحریک پر انہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا تھا۔ زندگی کا بہت بڑا حصہ انہوں نے لوک گیتوں کی تلاش میں گزارا۔ ملک کے دور دراز علاقوں میں گھومتے پھرتے ایک عام اندازے کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی میں تقریباً 3 لاکھ لوک گیت جمع کیے تھے۔ ان کی محنت کا بہت کم حصہ چھپ کر سامنے آیا ہے۔ دیویندر ستیارتھی اردو کے مشہور افسانہ نگار تھے۔ ان کی پیدائش 28 مئی 1908 کو پنجاب کے ضلع سنگرور میں ہوئی تھی اور ان کا انتقال 12 فروری 2003 کو ہوا۔ ان کی بہت سی کتابیں ہندی، انگریزی اور پنجابی میں بھی شائع ہو چکی ہیں۔ وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا خزانہ چھوڑ گئے ہیں۔ ان کی وضاقتہ سادھوؤں جیسی تھی۔ لمبے بال، بے ترتیبی سے پھیلی ہوئی داڑھی اور لمبا کوٹ ان کی پہچان تھی۔ گویا کہ اس مشق کے تحت آپ کو لوک گیت کے بارے میں بتایا گیا ہلکا سا، اور لوک گیت پر جس نے سب سے زیادہ کام کیا ہے دیویندر ستیارتھی، اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات آپ کو فراہم کی گئی ہیں۔ آگے ہے سوال جواب کہ لوک گیت کسے کہتے ہیں۔ پہلا سوال ہے لوک گیت کسے کہتے ہیں۔ اس کا جواب سبق کے پہلے پیراگراف میں ہے کہ پہلا ہی جملہ ہے، لوک گیت ان گیتوں کو کہتے ہیں جو عوام میں بہت مقبول ہوتے ہیں اور جنہیں اکثر عوام ہی گاتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے لوک گیتوں کے موضوعات کیا ہوتے ہیں۔ تو لوک گیتوں کے موضوعات بھی الگ الگ کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ عام زندگی کی جھلکیوں کی جگہ کھیت کھلیان، بیل گائے، ندی نالے، پنگھٹ، کنویں، تالاب، میلوں ٹھیلوں سے لے کر موت، پیدائش سے موت تک ہر قسم کا ذکر ملتا ہے۔ لوک گیتوں میں دیہات۔ تیسرا سوال ہے لوک گیتوں میں دیہات اور قصبات کی سماجی زندگی سے تعلق رکھنے والی کن باتوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ کہ لوک گیتوں میں دیہات اور قصبات کی سماجی زندگی کے سارے رنگ صاف نظر آتے ہیں، یعنی اگر شادی کا گھر ہے تو شادی سے متعلق، اگر برسات کا بیان ہے تو برسات سے متعلق تمام چیزیں آئیں گی۔ اسی طرح اگر جانداروں کا ذکر ہے تو اس میں تمام طرح کی جانوروں اور تمام تر جانداروں کا ذکر آئے گا۔ یعنی سماجی زندگی کے جتنے بھی رنگ ہیں وہ سب لوک گیتوں میں نظر آتے ہیں۔ عوام میں کہاں کہاں کے لوک گیت زیادہ مقبول ہیں؟ عوام میں شمالی ہند کے لوک گیت زیادہ مقبول ہیں۔
عوام میں شمالی ہند کی برج بھاشا، اودھی اور بھوجپوری کے گیت زیادہ مقبول ہیں۔ اب 5ویں مشق ہے، خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے بھریے۔ الاؤ، پیار، کھنک، گیت، بچپن جگاتے، لوک گیت، جھنکار، سکھیاں، یہ سب الفاظ دی ہوئے ہیں، ان کو ہمیں پیراگراف میں خالی جگہوں میں پر کرنا ہے۔ جیسے جہاں گیت ہیں وہاں زندگی سے پیار ہے، جاڑوں کی رت میں الاؤ کے آس پاس بیٹھے ہوئے بچپن کے ساتھی کسی جانے پہچانے لوک گیت میں سوئے ہوئے سپنے جگاتے ہیں۔ چاندنی راتوں میں بچپن کی سکھیاں چوڑیوں کی کھنک اور پائلوں کی جھنکار سے ان گیتوں میں چار چاند لگاتی ہیں۔ اگلی مشق ہے، نیچے دیے گئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ منظر کشی، کوشش، چار چاند لگانا، خوشی سے جھومنا، سجاوٹ۔ آپ ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے اور خود اپنا جملہ بنائیے کہ ان کو کیسے استعمال کیا جائے گا۔ اگلی مشق ہے، 7ویں مشق ہے، اس سبق میں جذبات، قصبات لفظ آئے ہیں۔ یہ جذبہ اور قصبہ کی جمع ہیں۔ آپ نیچے لکھے ان الفاظ کے واحد بنائیے، یعنی نیچے الفاظ جو دیے گئے ہیں وہ جمع ہیں، ان کی واحد بنانی ہے۔ جیسے پہلا لفظ خیالات، اس کا واحد آئے گا خیال، خطرات کا واحد خطرہ، سوالات کا واحد سوال، جوابات کا واحد آئے گا جواب، مقامات اور عمارات کا واحد آئے گا مقام اور عمارت۔ 8ویں مشق ہے، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے جوڑ ملائیے۔ ایک الف کالم ہے اور ایک کالم بے ہے، الف کے کالم کو بے کالم سے میچ کرنا ہے، ملانا ہے۔ جیسے تال کا انہوں نے میچ کیا ہے تلیا سے، تو رت کا آئے گا جگہ، رت جگہ، باغ باغیچہ، ناز نخرے، چھیڑ چھاڑ اور سج دھج۔ آخری مشق ہے، عملی کام۔ آپ کے گھر میں یا پڑوس میں کسی کی شادی ہو تو شادی میں گائے جانے والے گیتوں کو ریکارڈ کیجیے اور انہیں یاد کیجیے۔ یعنی آپ کے آس پڑوس میں جو بھی شادیاں ہو رہی ہوں وہاں پر کچھ گیت گائے جا رہے ہوں گے تو ان گیتوں کو سنیے، اپنے موبائل میں بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں اور پھر ان کو یاد بھی کیجیے، آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگلے ویڈیو میں ہم پھر کسی اور نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔